وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ انہیں پڑھ کر سنائیے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ ٹھیک ٹھیک بتائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل۔ اس زمانے میں شریعت کا قاعدہ یہ تھا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ایک حمل میں دو بچوں کی ولادت ہوتی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو قاعدہ یہ تھا کہ جو ایک ساتھ لڑکا لڑکی پیدا ہوئے یہ آپس میں بھائی بہن ہیں، اور دوسرے حمل کا لڑکا اور لڑکی ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، یعنی ایک حمل کا لڑکا دوسرے حمل میں پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے، یہ قاعدہ تھا۔ تو قابیل کے ساتھ جس لڑکی کی پیدائش ہوئی اس کا نام اقلیمہ مفسرین نے لکھا، اور حابیل کے ساتھ جس لڑکی کی پیدائش ہوئی اس کا نام مفسرین نے لیودا لکھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ قابیل نے اپنی بہن سے نکاح کرنا چاہا، بہن سے مراد وہ لڑکی ہے جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں اس سے نکاح کروں گا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تیری سگی بہن ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس سے حابیل نکاح کرے گا اور تو اس لڑکی سے نکاح کرے گا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ تو قابیل نے کہا نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ تو آپ نے اپنی مرضی سے قانون بنایا ہے، وہ بھی آپ کی اولاد ہے، یہ بھی آپ کی اولاد ہے، یہ میری بہن ہے اور یہ میری بہن نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے اسے سمجھایا کہ شریعت کا یہ قاعدہ ہے۔ اس زمانے میں نسل انسانی کو بڑھانے کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہ تھا۔ یہ نہ مانا تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ تم دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی اس کا نکاح ہم اسے کر دیں گے۔ تو دونوں نے قربانی پیش کی۔ کہا جاتا ہے کہ حابیل نے گندم کو پیش کیا اور قابیل نے بکری کی قربانی پیش کی، اور ایک روایت اس کے برعکس ہے۔ خیر، قربانی پیش کی گئی، قربانی سے یہاں مراد یہ ہے کہ قربانی رکھ دی جاتی، اب گندم رکھ دیا گیا، بکری رکھ دی گئی، اوپر سے آگ آتی اور جس کی قربانی مقبول ہوتی آگ اس قربانی کو راکھ کر دیتی، یہ اس کی علامت ہوتی کہ یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ تو حابیل کی قربانی مقبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی مقبول نہ ہوئی۔ ابھی میں نے عرض کیا جب انسان کسی سے حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو حاسد سامنے والے کی نعمت دیکھ کر اور جلتا ہے اور حسد میں اور اضافہ ہوتا ہے، تو اس طرح قابیل کا حسد اور بڑھ گیا۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانیاں پیش کی، فتقبل من احدہما، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی، یعنی حابیل کی قربانی قبول ہوئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قال، حسد کی آگ جب انسان کو بہت بھڑکا دیتی ہے تو پہلے تو وہ تمنائیں کرتا ہے کہ سامنے والا اس نعمت سے محروم ہو جائے، لیکن جب تمنا کر کر کے بھی کام نہیں چلتا تو بسا اوقات وہ قتل کرنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ قال لأقتلنک، قابیل نے کہا اے حابیل میں ضرور بضرور تجھے قتل کر دوں گا، مار دوں گا۔ قال، حابیل نے جواب دیا کہ اس میں اتنے جلنے کی بات کیا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قربانی ہم دونوں نے پیش کی، میری قربانی مقبول ہوئی، تیری قربانی رد ہو گئی۔ اگر تو نیک ہوتا، پرہیزگار ہوتا اور والد صاحب کا فرما بردار ہوتا تو تیری بھی قربانی قبول ہو جاتی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اور جب اس نے کہا میں تجھے قتل کروں گا تو حابیل نے جواب دیا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھاؤں گا۔ تو اگر مجھے قتل کرنا چاہے گا تو میں جواب میں تجھے قتل نہیں کروں گا،
یہ حابیل نے اس لیے فرمایا کہ حابیل زیادہ توانا تھے، زیادہ طاقتور تھے، اگر وہ چاہتے تو قابیل کے اس کہنے پر ہی وہ قتل کر دیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اس لیے میں مار دوں اور زمین میں پہلا خون میں کر لوں، یہ میں پسند نہیں کرتا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ میرے قتل کرنے کا گناہ، و اسمی کا، اور تیرا گناہ جو تو نے والد کی نافرمانی اور اللہ کی نافرمانی کر کے کیا، یہ سارے گناہ تجھ ہی پر پڑیں، میں یہ چاہتا ہوں اور میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتا ہوں۔ فتکون من اصحاب النار، تو ایسا کام کرے گا تو جہنمی ہو جائے گا۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ اب قابیل تو کہہ چکا تھا حضرت حابیل کو کہ میں آپ کو قتل کروں گا، وہ چاہتے تو اس اقدام سے پہلے ہی اسے قتل کر دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہ کیا۔ قابیل موقع کی تلاش میں رہا۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ، تو وہ شک میں مبتلا تھا، تذبذب میں تھا، کبھی دل کہتا کہ میں قتل کر دوں، کبھی یہ خیال آتا کہ بہت بڑا گناہ ہے، ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاؤں گا، اسی کشمکش میں تھا۔ آخر کار نفس اس پر حاوی آ گیا، بس اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر ابھارا۔ موقع تلاش کرتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے روانہ ہوئے تو اس نے پیچھے سے حضرت حابیل کو قتل کیا، شہید کیا۔ ایسے کیا کہ ایک بھاری پتھر سے آپ سو رہے تھے تو آپ کا سر کچل دیا۔ فقتلہ، پس قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب قتل تو کر دیا، پھر یہ چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آئیں تو یہ کہہ سکے کہ پتہ نہیں اس کا سر کس نے کچل دیا، کیسے مر گیا۔ لیکن پھر خیال آیا یہ کہنے سے بھی کام نہیں چلے گا، تو یہ سوچ کر اس نے یہ سوچا کہ میں حضرت حابیل کی لاش کو کہیں چھپا دوں اور ایسی جگہ چھپا دوں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ لاش نہ ملے، اور میں یہ کہہ دوں گا کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اب لاش کیسے چھپائے؟ کبھی درخت کے نیچے رکھتا، کبھی پہاڑ کے پیچھے رکھتا، کبھی غار میں رکھتا، تو ہر دفعہ یہی خیال آتا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو جان لیں گے۔ اب چونکہ حضرت حابیل جو ہے اللہ کے نیک بندے، تو آپ کا جسم 1 سال تک اس کی پیٹھ پر رہا اور محفوظ رہا، جسم کو کوئی خرابی نہ ہوئی۔ یہ 1 سال تک پیٹھ پر لے کر گھومتا رہا، کبھی یہاں رکھتا کبھی وہاں رکھتا۔ فبعث اللہ غرابا، اب چونکہ یہ پہلا قتل تھا، اب یہ بظاہر بات تو بہت آسان سی ہے کہ گڑھا کھود کر اس لاش کو ڈال دیا جائے، لیکن آپ جانتے ہیں آسان سی بات بھی کوئی آدمی نے نہ دیکھی ہو تو بسا اوقات ذہن کام نہیں کرتا، اور ویسے بھی انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ فبعث اللہ غرابا، پس اللہ نے غراب کو، کوے کو بھیجا۔ یبحث فی الارض، کوا زمین کو کریدنے لگا، اور معاملہ اس طرح ہے کہ 2 کووں کی لڑائی ہوئی، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، پہلے زخمی کیا پھر وہ مر گیا، پھر اس نے گڑھے کو کھودا اور اپنی چونچ سے گڑھے کو کھودنے کے بعد اس کوے کو گڑھے میں ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ لیریہ، یہ کوا اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ یہ کوا قابیل کو دکھائے کیف یواری سوءۃ اخیہ، کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ قال، جب اس نے یہ منظر دیکھا تو کہا رے یہ تو اتنا آسان کام تھا، میں بلا وجہ 1 سال تک خوار پھرتا رہا۔ یا ویلتا، ہائے افسوس، اعجزت
ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی، میں تو اس کوے سے بھی عاجز اور نادان ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپاؤں مجھے معلوم ہی نہ تھا۔ فاصبح من النادمین، پس وہ شرمندہ ہو گیا۔ یہ شرمندگی قتل پہ نہ تھی بلکہ قتل کے بعد اس مشقت اٹھانے پر تھی۔ پھر قابیل کے پاس شیطان آیا اور شیطان نے کہا دیکھو حضرت حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے اٹھا لیا تھا کہ حضرت حابیل آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پھر قابیل آگ کی پوجا میں مبتلا ہو گیا اور اس طرح یہ ایمان سے محروم ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام کی بے ادبی، اللہ کی نافرمانی، حسد اور قتل نے، ان گناہوں نے اسے تباہ کر دیا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں ان تمام گناہوں کی جو جڑ ہے وہ حسد ہے، کہ حسد کی وجہ سے ہی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توہین کی، حسد کی وجہ سے قتل کیا، اور پھر اسی حسد نے اسے اتنا دین سے دور کر دیا کہ یہ آگ کا پجاری بن گیا۔ تو حسد ام الامراض ہے، بے شمار برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سینوں کو مسلمانوں کے حسد سے محفوظ فرمائے اور سینوں کو پاک فرما دے۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جو کوئی کسی جان کو ناجائز قتل کرے، او فساد فی الارض، ایک ایسے شخص کو قتل کرے جس نے زمین میں فساد بھی نہیں کیا، فکأنما قتل الناس جمیعا، پس گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، ومن احیاہا، اور جس نے کسی جان کو زندہ کر دیا یعنی بچا لیا، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو زندہ کر دیا۔ تو ایک مسلمان کی جان بچانا یہ ساری انسانیت کو زندہ کرنا ہے، اور ایک مسلمان کا قتل کرنا ساری انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ یہاں تک قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر ایک مسلمان کے قتل میں ساری دنیا شامل ہو جائے اور وہ ناجائز قتل ہو، حدیث پاک میں فرمایا اللہ تعالی تمام انسانوں کو جو اس قتل میں شامل ہوں گے، اس پر راضی ہوں گے، اس پر خوش ہوں گے، اس کی ترغیب دینے والے ہوں گے، سب کو اللہ تعالی جہنم میں داخل فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، ثم پھر ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، پھر بہت سارے لوگ اس کے بعد زمین میں ظلم کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں۔ ان ظلم کرنے والوں اور گناہ کرنے والوں میں ڈاکو بھی ہیں اور اسلامی گورنمنٹ کے باغی بھی ہیں، جن کا مقصد ملک کو کمزور کرنا ہے۔ ایسے سازش کرنے والے باغیوں اور ڈاکوؤں کو کیا سزا دینی چاہیے؟ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے پھرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، أَن يُقَتَّلُوا، انہیں قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا انہیں سولی پہ چڑھایا جائے، پھانسی دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں، سیدھا ہاتھ اور الٹا پاؤں، او ینفوا من الارض، یا انہیں زمین سے دور بھگا دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے۔
ڈاکو کی مختلف اقسام ہیں. ایک تو وہ دہشت گرد ہوتے ہیں جن کا مقصد صرف دہشت پھیلانا ہے. ایسے ڈاکوؤں کی سزا ملک بدر کر دینا ہے، جبکہ اس بات کا خطرہ نہ ہو کہ وہ وہاں جا کر پھر مزید سازشیں کر سکیں گے. ایسے ڈاکو کہ جو دہشت بھی پھیلاتے ہیں اور لوگوں کا مال بھی لوٹ لیتے ہیں اسلحہ دکھا کر، مگر کسی کو قتل نہیں کرتے، تو ایسے ڈاکو پکڑے جائیں تو ان کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور الٹا پاؤں کاٹ دیا جائے. اور جو ڈاکو دہشت بھی پھیلاتے ہیں، مال بھی لوٹتے ہیں، انسانوں کو مار بھی دیتے ہیں، وہ جب پکڑے جائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے اور 3 دن تک ان کی لاش سولی پر چڑھا کر لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دی جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، مگر وہ لوگ کہ جو گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لیں اور نیک بن جائیں اور حقوق العباد کی معافی تلافی کر لیں تو پھر ان کے لیے یہ سزائیں نہیں ہوں گی. فَاعْلَمُوا، پس خوب جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. لیکن ڈاکو توبہ کر لے پھر بھی یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ اس نے کسی کا قتل تو نہیں کیا. اگر توبہ کرنے کے بعد بھی یہ معلوم ہو کہ پہلے اس نے کسی کا قتل کیا تھا تو اب اگر اس مقتول کے ورثاء قصاص کا مطالبہ کریں گے تو ڈاکو کو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا. خون کا بدلہ خون ہے. اسی طرح جس ڈاکو نے توبہ کر لی اس پر لازم ہوگا کہ جن لوگوں کے مال اس نے غصب کیے ہیں ان لوگوں کو وہ مال واپس کرے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ انہیں پڑھ کر سنائیے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ ٹھیک ٹھیک بتائیے. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابیل اور حابیل. اس زمانے میں